دے جاودان پلا ساقیا امام صاحب نے فرمایا ہے کہ آج کل چونکہ سردیوں کا وقت شروع ہو گیا ہے، اس لیے نماز جمعہ کے بعد عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے جمعہ کی نماز کے ساتھ لازماً جب تک یہ تبدیلی نہ واقع ہو ہمیں نماز عصر جمع کرنی پڑے گی۔ یہ اس مجبوری کی وجہ سے ہے کہ جمعہ ختم ہوتے وقت عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے ضرور اکٹھی کرنی ہوگی۔ آئندہ جب تبدیلی ہوگی پھر بتا دیا جائے گا، اس وقت تک یہی دستور رہے گا۔ اب اذان دے دیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. یہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ نور کی 36 اور 37ویں آیات ہیں. ان آیات سے متعلق میں ایک خطبے یا دو خطبات میں اس سے پہلے ایک رنگ میں روشنی ڈال چکا ہوں یا ان سے روشنی حاصل کر کے آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو چکا ہوں. لیکن اب ایک اور پہلو سے اس مضمون کو میں نے دوبارہ لیا ہے. چند دن ہوئے ایک خط کے ذریعے مجھ سے یہ بڑے زور سے توقع رکھی گئی کہ وہ جو صفات باری تعالیٰ اور اسماء باری تعالیٰ کا سلسلہ تھا اسے پھر کبھی کبھی لے لیا کروں، دوبارہ اس پر خطبات شروع کر دیا کروں، کیونکہ لکھنے والے نے لکھا کہ کئی پہلو سے نہ صرف عقلی اور قلبی لحاظ سے سلسلہ مفید ہے بلکہ روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسماء باری تعالیٰ کے مضمون پر بار بار گفتگو کرتے رہیں اور غور کرتے رہیں. دلیل بڑی قطعی اور مضبوط ہے، لیکن میں نے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو پھر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن دوسری باتیں جو بیچ میں ضرورت کی پیش آتی رہتی ہیں ان کا بیان بھی ضروری ہے. ہر چند کے ذکر الہی کا مضمون غالب اور افضل ہے، مگر فی الحقیقت جو دوسری باتیں بھی خطبات میں پیش ہوتی ہیں وہ ذکر الہی کے تابع ہیں، ذکر الہی کی تیاری کے سلسلے میں ہیں. اگر وہ تربیتی اور اصلاحی امور جماعت پر نہ کھولے جائیں تو وہ ذکر الہی کے مضمون کو قبول کرنے، سمجھنے اور اپنی ذات میں جاری کرنے کے اہل ہی نہیں ہو سکتے. بس یہ تفریق درست نہیں ہے کہ گویا کچھ خطبات تو ذکر الہی پر چلتے ہیں، کچھ ان کے بغیر. مومن کی تو ہر بات ذکر الہی کے تابع ہوتی ہے اور دین کی ہر نصیحت ذکر الہی سے تعلق رکھتی ہے. بعض ظاہری طور پر ایسے تعلق ہیں جو ظاہری طور پر دکھائی دے جاتے ہیں، بعض ایسے تعلق ہیں جب گہری نظر سے دیکھیں تو وہ دکھائی دینے لگتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ ذکر الہی کا مضمون زندگی کے ہر شعبے بلکہ وجود کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے اپنے خط میں خصوصیت سے لفظ نور پر روشنی ڈالنے یعنی الفاظ تو یہ استعمال کیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ لفظ نور سے روشنی حاصل کر کے ہمیں بھی وہ روشنی دکھائیں جس کا تعلق خدا تعالیٰ کے اسم نور سے ہے.
اور یہ چونکہ ایک مرکزی اسم ہے اللہ کے بعد، وہ اسم جو تمام صفات باری تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے وہ نور ہے، اور حقیقت میں ایک رنگ میں اللہ کا متبادل دکھائی دیتا ہے۔ اس پہلو سے میں پہلے بھی گفتگو یا آپ سے اس مضمون کو سمجھانے کی بات کا سوچ چکا ہوں، لیکن مشکل یہ درپیش تھی کہ یہ مضمون بہت مشکل ہے، بہت دقیق ہے، بہت باریک بھی ہے، وسیع بھی ہے، اور ایک دفعہ اس مضمون کو شروع کیا جائے تو جماعت کے ہر طبقہ علم کو، ہر ذہنی درجے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے سمجھا دینا ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے اس بات کا حوصلہ نہیں پڑا کہ اس مضمون کو اٹھاؤں، لیکن انہوں نے اب واضح طور پر مطالبہ یہ کیا ہے کہ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنا ہے تو اس میں نور سے شروع کریں۔ اس غرض سے میں نے اس آیت کی دوبارہ تلاوت کی ہے، جس کے بعض پہلوؤں پر میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ اب کچھ ایسے پہلو ہیں جو نور کی ماہیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی ماہیت کو ہم صرف اسی حد تک سمجھ سکتے ہیں جس حد تک قرآن کریم نے یا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، یا ان دونوں سے اخذ کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت ہی تفصیل سے عارفانہ مطالب بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو عموماً نور کی بات ہے، نور کیا چیز ہے؟ نور کے متعلق عموماً تصور یہ ہے کہ جس کو ہم روشنی کہتے ہیں وہی نور ہے، اور سورج کی روشنی ہو یا چراغ کی روشنی ہو یا کوئی ایسی چیز جو چمک رہی ہو جیسے جگنو چمکتا ہے، یہ سب روشنیاں نور ہیں۔ یہ درست ہے کہ نور کے ایک معنی کے تابع یہ ساری روشنیاں آتی ہیں، مگر جب اللہ کے نور کی بات ہو تو اس کو ان روشنیوں کے حوالے سے سمجھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال کے وقت کسی ظاہری نور کی بات نہیں فرمائی، بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نور الہی کی کنہوں میں فی ذات ہی چمکنا نہیں ہے۔ چمکنے والا نور اور ہے جو آنکھ دیکھ سکتی ہے، کچھ نور ہے جو باطن میں ہے، جو ہر چیز کی اصلی وجہ ہے، جس سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے، اور وہ نور ہے جو انسان اپنی عام آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتا، اور اصل وہ نور ہے، اور دوسرے نور سب ایک ظاہر میں دکھائی دینے والی کچھ حقیقتیں ہیں۔ ان کا کیا تعلق ہے اللہ کے نور سے؟ اور اللہ نے اپنے نور کی مثال کے وقت چاند سورج کی ذکر کیوں نہ فرمایا، بلکہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور ایک ایسے انداز میں جس سے نور کی وہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے جس حقیقت کا انسان کے ارتقاء سے تعلق ہے، جس حقیقت کا انسان کے اس ارتقاء سے تعلق ہے جو اسے خدا تعالی کی طرف رفتوں میں لے جاتا ہے۔ بس یہ وہ پہلو ہے جس کو میں اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق آج کھولنے کی کوشش کروں گا، اور اگر آج جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ وقت کافی نہیں ہوگا تو پھر آئندہ ایک دو خطبات میں بھی یہی مضمون چلے گا۔ سب سے پہلے لفظ نور کے متعلق عمومی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نور دراصل اپنی ذات میں ایک ارتعاش کا نام ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے، اور جتنی بھی توانائیاں ہیں وہ ارتعاشی ہیں۔ ارتعاش سے مطلب ہے تموج، حرکت، اور تموج اگر کسی چیز میں پیدا ہو تو وہ ایک توانائی کا مظہر بن جاتا ہے۔
اور کوئی توانائی بھی تموج کے بغیر متصور نہیں ہو سکتی. ہر توانائی میں ایک تموج پایا جاتا ہے. یعنی زیرو بم حرکت ایک اندرونی حرکت جو بیرونی طور پر بعض انسانی حسی قوتوں سے مشاہدہ کی جا سکتی ہے. مثلا آگ ہے، یہ ایک توانائی ہے، اس کے اندر بھی تموج ہے، لیکن وہ تموج بسا اوقات نظر نہیں بھی آتا. جب آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو تب محسوس ہوتا ہے کہ اس میں گرمی ہے. بس آگ نہ نظر آنے والی توانائی بھی رکھتی ہے، نظر آنے والی بھی توانائی بھی رکھتی ہے. لیکن جو نظر آنے والی توانائی ہے اس کا نور سے تعلق ہے، نار سے تعلق نہیں. اس کا روشنی سے تعلق ہے، اس کا گرمی سے تعلق نہیں ہے. بس بعض توانائیوں میں مختلف قسم کی توانائیاں اس طرح داخل ہو جاتی ہیں کہ تموج کی شکلیں بدل جاتی ہیں. لہریں تموج ہی کو کہتے ہیں، تموج ہی کا ایک اظہار ہے لہر. اور جتنی بھی توانائیاں ہم دیکھتے، سنتے یا محسوس کرتے ہیں ان کا لہروں سے تعلق ہے. بس مادہ دکھائی دیتے ہوئے بھی ان کی کنہ مادہ نہیں ہے، بلکہ مادے سے وراء الورا کچھ اور ایسا اول محرک ہے جس نے ان کو حرکت دی. اور حرکت دے کر جب اس حرکت نے ایک جگہ اجتماع کر لیا اور یہ حرکت ایک منجمد صورت میں تبدیل ہو گئی تو اسے ہم مادہ کہتے ہیں. بس توانائی بھی مادے کی ایک شکل ہے اور مادہ بھی توانائی کی ہی ایک شکل ہے. اب یہ مضمون سائنس کے لحاظ سے بہت وسعت رکھتا ہے اور بہت گہرا اور باریک ہوتا چلا جاتا ہے، مگر میں یہاں اس سے آگے نہیں بڑھتا بلکہ اس دائرے میں رہتے ہوئے اسے مزید کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. اب جو آواز آپ میری سن رہے ہیں یہ اس لیے سن رہے ہیں کہ اس آواز کو ایک تموج نے پیدا کیا ہے. وہ تموج میرے گلے کے ان دھاگوں سے پیدا ہوا، ریشوں سے پیدا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے آواز پیدا کرنے کی خاطر بنائے ہیں. اور ہونٹوں سے اور زبان سے اور گلے کے اس سوراخ سے جس کے ملنے اور الگ ہونے سے کچھ تموج پیدا ہوتے ہیں. ان سب تموجات کو ہم کانوں کے ذریعے سنتے ہیں اور کانوں کے اندر پردے ہیں جو بین ہی اسی طرح اسی زیرو بم کے ساتھ متحرک ہو جاتے ہیں. جو زیرو بم آپ کے بولتے وقت آپ کے گلے میں پیدا ہو رہا ہے یا ہونٹوں میں پیدا ہو رہا ہے یا زبان کے منہ کے اندر مختلف حصوں سے ملنے اور الگ ہونے سے پیدا ہو رہا ہے، گلے کے سوراخ کے تنگ ہونے اور کھلنے سے پیدا ہو رہا ہے. یہ سب تموجات ہیں جو آپ کے ذہن تک پہنچتے ہیں لیکن براہ راست نہیں. ایک کانوں کا پردہ آپ کو عطا ہوا ہے، اس پردے پہ اگر ویسا ہی تموج پیدا ہو جائے جیسا کہ بات کرنے والے نے اس کو چلایا تھا تو وہ تموج پردے کو متحرک کر کے ایک ایسے حسی تار سے کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے جس کو ہم آڈیٹری نرو کہتے ہیں. یعنی سماعت کا وہ حسی ریشہ، نروز کا ترجمہ میرے لیے اردو میں مشکل ہے لیکن مراد یہ ہے کہ وہ ریشہ جو کسی چیز سے بنا ہوا ہے اور وہ حسیات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے کام آتا ہے. اب وہ ریشہ بھی اس تموج کو غیر صوتی انداز میں دماغ تک منتقل کرتا ہے. پردے کی حد تک صوت ٹھہر گئی، اس کے بعد جب وہ منتقل ہوئی حرکت تو ایسے صوتی ریشے میں منتقل ہوئی ہے
جس نے اس آواز کے تموج کے مطابق خود لرزتے ہوئے اس پیغام کو بغیر شور کے آگے پہنچانا ہے۔ دماغ کے اندر جو اعصابی ریشے بے انتہا کام کر رہے ہیں، ان گنت میلوں کا سفر، یہ حرکتیں ہر روز ہر وقت ہمارے دماغ میں کر رہی ہیں، ان کا کوئی شور نہیں ہے۔ اس لیے ایک صوتی نظام کو ایک بے آواز نظام میں تبدیل کیا گیا، اور وہ تموج کی آخری شکل ہے جو ذہن سنتا ہے، یعنی سنتا ہے لیکن سنتا نہیں بھی ہے، کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں، مگر اس کا پیغام سمجھ جاتا ہے کیونکہ تموج کی شکل وہی ہے۔ اب یہ جو نظام ہے اس پہ غور کریں تو پھر آپ نور کی اس مثال کو بھی سمجھنے کی زیادہ اہلیت رکھیں گے جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے۔ جہاں گلے کی حرکت، آواز کا زور سے نکلنا، اس کی شدت، اس میں قوت کا استعمال کا تعلق ہے، جہاں تک یہ کیسے ہوا، اس کا آغاز ذہن سے ہوا، اور ذہن میں کوئی شور نہیں تھا، ذہن میں کوئی تموج ایسا نہیں تھا جسے محسوس کیا جا سکے، جسے دیکھا جا سکے، جسے سنا جا سکے۔ بس لطیف تر تموج پہلے پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ کثیف یعنی گہرے اور مادی اور دکھائی دینے والے اور سنائی دینے والے تموج میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا محسوس ہونے والے تموج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اول طاقت جو پس پردہ ہے وہ بے آواز ہے، اور وہ طاقت جو ہم جانتے ہیں وہ آواز رکھتی ہے، ایک شور رکھتی ہے، ایک ہنگامے کی کیفیت رکھتی ہے، ایسی شدت بھی اختیار کر سکتی ہے کہ اس کے لرزنے سے بڑی بڑی عظیم چٹانوں میں درار پڑ جائیں، ایسی سخت قوت بھی اختیار کر سکتی ہے یہ صوتی تموج، ایسی عظیم قوت بھی اختیار کر سکتا ہے کہ جس کے لرزنے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ بس اصل توانائی ہے، مگر جہاں سے توانائی شروع ہوئی ہے اس میں فی ذات ہی کوئی تموج دکھائی نہیں دے سکتا، کامل خاموشی ہے، اور وہ اول تموج کی وجہ ہے جو ذہن کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اسی لیے جب تک اسی قسم کے تموج میں اس ظاہری شور کو تبدیل نہ کیا جائے، اسے بے آواز نہ بنایا جائے، دماغ کا دماغ سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ بس ہر توانائی کی یہی مثال ہے، جو دکھائی نہیں دے رہی، جو سنائی نہیں دے رہی، وہ محسوس کی جا سکتی ہے لمس کے ذریعے۔ بس لمس کے ذریعے جو احساس ہے وہ بھی گرمی کی صورت میں دماغ میں نہیں پہنچتا، ورنہ دماغ میں آگ لگا دے۔ سوچنے والا دماغ ہے، اگر دماغ سے تعلق کاٹ دیں تو انگلی جو گرم چیز پر لگی ہے وہ بھسم ہو جائے گی، اور اگر بہت گرم چیز ہو تو آنن فانن غبار بن جائے گی، لیکن اس کی گرمی دماغ تک نہیں پہنچے گی۔ دماغ تک نہ کوئی ٹھنڈ پہنچتی ہے، نہ کوئی گرمی پہنچتی ہے، نہ کوئی آواز پہنچتی ہے، نہ کوئی روشنی پہنچتی ہے، لیکن جو کچھ پہنچتا ہے وہیں پہنچتا ہے، وہاں نہ پہنچے تو کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ تعلق توڑ دیں تو نہ روشنی کی کوئی حقیقت رہے گی، نہ گرمی کی کوئی حقیقت رہے گی، نہ لمس کی طاقتوں سے محسوس ہونے والی چیزوں کی کوئی حقیقت رہے گی، نہ خوشبو کی حقیقت رہے گی، نہ ذائقے کی حقیقت رہے گی۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف حرکت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے حرکت کو، اس مضمون کو سمجھنے کے لیے انسان اگر اپنے نفس پر اور اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس کو بہت مدد مل سکتی ہے، اور اس کے بغیر انسان ان حقیقتوں کو پا نہیں سکتا۔ اب گرمی ہو اور خدا کا وجود بھی وہاں ہو، جہنم ہو اور خدا کا وجود بھی موجود ہو، کیونکہ کوئی کائنات کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں خدا موجود نہیں۔
जन्नत हो, सख्त सर्दी हो और खुदा का वजूद वहाँ मौजूद हो, और फिर उनसे बाला रहे। इसकी अगर 100% नहीं, और यकीनन 100% नहीं, तो समझाने के लिए ये मिसाल आपके काम आ सकती है कि दिमाग तक तो ना आवाज़ पहुँचती है, ना गर्मी पहुँचती है, ना खुशबू पहुँचती है, बल्कि अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पहुँच जाएं तो दिमाग मुख्तल हो जाए और दिमाग काम करने के काबिल ही न रहे। उसकी खुदा ताला ने हिफाजत फरमाई है, और इन चीज़ों का मरकज़ होने के बावजूद और इन चीज़ों के तसव्वुरात की आमाजगाह होने के बावजूद इन चीज़ों के ज़ाती और बरह रास्त असर से उसकी हिफाजत फरमाई गई है। और ये चीज़ हमें बताती है कि जिसको हम मादा समझकर इतनी अहमियत दे रहे हैं, ये मादा फी ज़ाते ही कोई हकीकत ही नहीं रखता अगर शऊरी मौजों में तब्दील ना हो जाए। और शऊरी मौजें अपनी ज़ात में बहुत ही लतीफ़ चीज़ें हैं जिनकी कुनों को आज तक इंसान नहीं समझ सका। आज तक इतनी तरक्कियात के बावजूद इंसान को ज़ौक़ का भी पूरी तरह नहीं पता चल सका ये चीज़ क्या है, बू की हिस्स का भी पूरी तरह पता नहीं चल सका कि ये क्या चीज़ है। अब तक जो तरक्की हुई है उसका ताल्लुक समात से है और बिनाई से है। टेलीविज़न में आप समात को भी मुंतकिल होता देखते हैं और बिनाई से ताल्लुक रखने वाली तवानाइयों को भी देख सकते हैं, मगर टेलीविज़न से कभी आपको खुशबू नहीं आएगी, टेलीविज़न से कभी आपको मज़ा हासिल नहीं होगा, क्योंकि खुशबू और मज़े पर अभी इंसानी इल्म इतना महदूद है, इतना सरसरी के भी किनारे पर खड़ा है कि आज तक इसमें कोई तरक्की नहीं हो सकी, कोई साइंसी कदम ऐसा आगे नहीं बढ़ सका कि जिस तरह कुव्वत समात और कुव्वत बिनाई के मुतालिक हैरत अंगेज काम इंसान ने किए हैं, इसमें भी कर सके। इसीलिए मैं बारहा अहमदी साइंटिस्ट को तवज्जो दिला चुका हूं कि ये 2 मैदान आपके लिए खाली पड़े हैं। पहले 2 मैदानों पर ईसाइयत ने कब्जा कर लिया और अब ये 2 लतीफ़ तर मैदान हैं जो ज़्यादा रफ़तों से ताल्लुक़ रखते हैं, क्यों, और ज़्यादा गहराइयों से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इनका शऊर बरास्त मादी शऊर से इतना करीब नहीं है जितना समात का शऊर मादी शऊर से करीब तर है, और समात का शऊर और बिनाई का शऊर मादी शऊर से करीब तर है। ये अभी इंसानी अक्ल की पहुंच से बहुत दूर की बातें हैं, इसलिए जमात को इन पर गौर करना चाहिए। और ये सारे नूर हैं। बस मैं जो आपसे नूर की बात करते करते आपको समात की तरफ ले गया या कुव्वत जायका की तरफ ले गया या खुशबू की तरफ ले गया, तो ये ना समझें कि मैं बात करते करते बहक गया हूं। ये तमाम बातें नूर से ताल्लुक़ रखती हैं, और नूर की जो बुनियादी तारीफ कुरान करीम ने पेश फरमाई है उसमें उसका दिखाई देना शामिल नहीं है, बल्कि जो दिखाई देता है वो दरअसल नूर का पर्दा है। असल नूर अल्लाह ताला की ज़ात है या उसकी ज़ात से फूटता है, और वो नूर सिफ़ात है। वो नूर सिफ़ात इस ज़ाहिरी नूर से बाज़ मुशाबहतें रखता है जिसे हम नूर समझते हैं। नूर सिफ़ात से ज़ाहिरी मुशाबहतें मसलन ये हैं कि जो ज़ाहिरी नूर है जिसको हम सफ़ेद रोशनी की तरफ, जिस तरह वो देखें आपके सामने वो ट्यूब जल रही हैं, सूरज की रोशनी की मुशाबे सफ़ेद रोशनी पैदा कर रही हैं, इन पर गौर करें तो इनमें एक रोशनी तो नहीं है, इनमें कई किस्म की रोशनी है, और हर रोशनी की लहरों के मिजाज का फ़र्क उनके मुख्तलिफ रंग ज़ाहिर करता है, और इनके कामिल इम्तिजाज से
وہ چیز نکلتی ہے جس کو عرف عام میں نور کہا جاتا ہے۔ بس اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات کاملہ کا جامع ہے جن کے کامل امتزاج کا نام نور ہے۔ جیسے روشنی کی لہروں کو جو مختلف درجوں سے تعلق رکھتی ہیں، مختلف شکلوں سے تعلق رکھتی ہیں، اگر ایک خوبصورت توازن میں ڈھال کر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ سفید روشنی جس کو ہم نور کہتے ہیں وہ بن جائے گی۔ ورنہ الگ الگ ہوں یا چھوٹے دائروں میں ہوں تو کہیں وہ نیلی دکھائی دے گی، کہیں سبز دکھائی دے گی، کہیں زرد دکھائی دے گی، کہیں وائلٹ دکھائی دے گی، کہیں الٹرا وائلٹ دکھائی دے گی، کہیں ایسی شکلوں کو اختیار کر لے گی کہ جن میں حدت یعنی گرمی تو ہے، نار کے مشابہ زیادہ ہے مگر نور نہیں ہے، یعنی دکھائی نہیں دیتا۔ کہیں ایسی شکل اختیار کر لے گی وہ لہریں کہ جسے انسان تو نہیں دیکھ سکتا مگر شہد کی مکھیاں دیکھ رہی ہیں، جسے شہد کی مکھیاں تو نہیں دیکھ سکتی مگر بعض پرندے دیکھ رہے ہیں، بعض پرندے تو نہیں دیکھ رہے مگر بعض کیڑے مکوڑے دیکھ رہے ہیں۔ تو بے شمار قسمیں ہیں آگے پھر اس نور کی جسے ہم ایک روشنی سمجھتے ہیں۔ رنگوں کے لحاظ سے 5 رنگوں میں، بنیادی رنگوں میں سائنسدانوں نے اسے تقسیم کیا ہے، اور یا کم و بیش ہوں گے 7 رنگ بتاتے ہیں ان کے اندرونی عدل بدل اور ملنے جلنے سے جو پیدا ہوتے ہیں، مگر 5 یا 7 کی بحث نہیں ہے۔ اگر آپ روشنی کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اس کی لہروں پہ زیادہ غور کریں اور ان کے اندرونی فرق کو دیکھیں تو اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ایسی دکھائی دیں گی جو اس نور کا ایک لازمی حصہ ہیں، جو ایک اجتماعی شکل میں اس کو سورج کی روشنی کے طور پر ہمارے سامنے لاتے ہیں، مگر یہ وہ نور نہیں ہے جو اللہ کا نور ہے۔ یہ وہ نور ہے جو اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے وہ تاریک کائنات جو انسان کو دکھائی بھی نہیں دیتی وہ بھی اللہ کا نور ہے، کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ سماوات والارض میں سے بعض چیزیں اللہ کا نور ہیں اور بعض نہیں، یا بعض چیزوں کا اللہ نور ہے، یہ کہنا چاہیے۔ قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ بعض چیزوں کا اول محرک اللہ ہے، اول اللہ نور ہے اور وہ ثانوی ہیں، بلکہ ساری کائنات میں جو ڈارک میٹر ہے جس میں انسان کو کوئی بھی ایسا تموج دکھائی نہیں دیتا جسے وہ روشنی کہہ سکے، اندھیرا دکھائی دیتا ہے اس کو، مگر جب توانائی ہے تو تحرک اس میں ضرور ہے، جب توانائی ہے تو تموج ضرور ہے۔ اس تموج کو بھی اللہ نور ہی قرار دے رہا ہے، یعنی نور سے پیدا شدہ، مگر فی ذات ہی اللہ کا نور نہیں ہے۔ اس کی بہت سی لطیف تفاسیر ہمیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ملتی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عارفانہ تفاسیر میں دکھائی دیتی ہیں۔ میں اس عمومی تمہید کے بعد پھر ایک ایک چیز لے کر آپ کے سامنے کھولوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو اللہ کے نور کی اصل ماہیت ہے اس کی کسی کو کوئی خبر نہیں، اور اس کی صرف مثالیں ہی ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں۔ بعض احادیث سے یہ شک پڑتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے نور کی ماہیت کا دیدار ہوا ہے، مگر بعض دوسری احادیث نے اس پر مزید روشنی ڈال کے اس شک کو خود ازالہ فرما دیا ہے۔ میں ایسی ایک حدیث پہلی نوعیت کی صحیح مسلم کتاب الایمان سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ
बिन शकीक जो ताबई थे, सहाबी रही थे, वो बयान करते हैं कि मैंने अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अगर मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होता तो मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करता। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने फरमाया कि बताओ तो सही वो क्या सवाल था जो तुम करते अगर तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होता। तो उसने कहा मैं रसूलुल्लाह से ये सवाल करता अगर मैंने उनको देखा होता कि क्या आपने खुदा को देखा है, और देखने का ताल्लुक इस रंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से खुदा तक पहुंचा दिया। अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा तुम्हारे ना देखने का, मैंने देखा और मैंने खुद ये सवाल किया था, और जब मैंने सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया राय तो नूरन, मैंने एक नूर देखा है, यानी एक किस्म का नूर देखा है। क्या मुराद ये थी कि मैंने अल्लाह का नूर उसकी माहियत के लिहाज से देख लिया है, ये एक इंसान के जहन में ख्याल उभर सकता है। इसका जवाब बुखारी की हदीस में हज़रत अबू ज़र से ही मरवी है। मालूम होता है मुस्लिम के रावी ने कुछ बयान करने में कोताही से काम लिया है, या भूल चूक कहना चाहिए हो गई, और बैने ही वो बात नहीं बताई जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाई थी। किताब बुखारी की हदीस ये है, माफ करना, हाँ सही मुस्लिम की है और बुखारी की ये है। हाँ एक गलती हो गई है, दूसरी हदीस भी मुस्लिम ही की है, बुखारी की नहीं है। हज़रत इमाम मुस्लिम ने एक बाब में दो हदीसें बांधी हैं। मेरे जहन पे ये तासुर था कि वो बुखारी की हदीस है, जब मैंने चेक किया है तो बुखारी की नहीं, वो मुस्लिम ही की दूसरी हदीस है। एक हदीस में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से ये रवायत की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मैंने एक नूर देखा है। दूसरी हदीस में ये रवायत है कि मैंने जब पूछा, वो कहते हैं क्या आपने अपने रब को देखा है, आपने फरमाया वो तो नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता हूं। काला हुआ नूरुन अन्ना आरा हो, तो नूरन जो लफ्ज था वो दरअसल नूरुन था जो फरमाया, और अन्ना अराहो का जो हिस्सा है वो एक रावी भूल गया और दूसरे रावी ने उसको मुकम्मल कर दिया। ये पूरी शक्ल बनी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तो नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। इस हदीस ने एक और मजमून से भी पर्दा उठाया है कि अल्लाह का नूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरफान के मुताबिक वो ज़ाहिरी नूर नहीं था, वरना ज़ाहिरी नूर को तो हर एक शख्स देख सकता है। ज़ाहिरी नूर ही के ज़रिए देखते हैं, ज़ाहिरी नूर ही को देखते हैं, चांद सूरज को देखते हैं, मगर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नूर को खुदा का नूर इन मानों में करार नहीं दे रहे कि गोया इस नूर को देखना खुदा का देखना है। अल्लाह का नूर इस नौइयत का है जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान उसको देख नहीं सकता। फिर ये नूर क्या है जो हमें दिखाई देता है? इसके मुतालिक याद रखना चाहिए कि एक दूसरी हदीस में ये जिक्र मौजूद है कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूर खुदा ताला का हिजाब है, खुदा ताला की सिफात का पर्दा है, जिनके पीछे अल्लाह छुपा हुआ है। जो तुम्हें ज़ाहिरी रोशनी सूरज की दिखाई देती है, तुम इसको नूर समझ रहे हो, ये हिजाब है जो सिफात बारी ताला पर है और खुदा उससे परे है और खुद ये नूर नहीं है। ये वो इब्तदाई बातें हैं नूर से मुतल्लिक जिनको आपको पेश नज़र रखना चाहिए।
اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس مضمون کو مزید آپ پر کھولتے چلے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم ہی کو ٹھہرایا گیا ہے، تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم تب متحقق ہوتا ہے جب تمام صفات کاملہ اس میں پائی جائیں، بس جب کہ ہر ایک قسم کی خوبی اس میں پائی گئی تو حسن اس کا ظاہر ہے۔ اسی حسن کے لحاظ سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا نام نور ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ ہر ایک نور اسی کے نور کا پرتو ہے، یعنی اپنی ذات میں وہ خدا کا نور نہیں ہے، خدا کا ایک عکس ہے جو اس پردے پر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ عکس اس طرح کا بھی نہیں جیسے ماضی عکس ہو۔ یعنی مراد اس کی یہ ہے، توانائی کا مضمون آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان لطیف باتوں کو آسانی سے سمجھ لیں۔ توانائی کا آخری منبع اور اول منبع اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر قسم کی حرکت، ہر قسم کا تموج خدا کی ذات کے ارادے سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کا ارادہ آپ کے بدن کو جنبش دیتا ہے، آپ کے گلے کی صوتی تاروں کو جنبش دیتا ہے، اور وہی ارادہ ہے جو جنبشیں بن بن کر دوسرے انسان کے ذہن میں منتقل ہوتا ہے، اور وہاں پہنچ کر ظاہری جنبش میں دکھائی نہیں دیتا، کچھ اور قسم کی چیز ہو جاتی ہے، لطیف تر ہو جاتا ہے۔ تو لطافت سے آغاز ہوا، لطافت تک پہنچا، اور اس کے بغیر ایک جگہ کی کیفیت کو دوسری جگہ منتقل کرنا ناممکن ہے۔ جس لطافت سے کسی چیز کا آغاز ہوا ہے، جب تک دوبارہ اس لطافت میں اس کو تبدیل نہ کریں، اس کا دوسری جگہ انتقال ممکن نہیں ہے، یعنی معنی خیز نہیں رہتا، ایک بے معنی انتقال ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اول ہے، جس کا ارادہ، جس کی قوت فیصلہ، جس کی چاہت یا جس کی ناپسندیدگی جو بھی شکلیں اختیار کرتی ہیں وہ ساری کائنات ہے۔ تمام کائنات اس ابتدائی تموج سے پیدا ہوتی ہے جس کو تموج کہنا بھی ایک انسانی کلام کی مجبوری ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں دکھائی دینے والا تموج، محسوس ہونے والا تموج، خواہ وہ آواز سے تعلق رکھتا ہو یا روشنی سے تعلق رکھتا ہو، جب تک ظاہر ہے اس وقت تک کسی نہ کسی صورت میں لطیف ہونے کے باوجود اسے تموج کہا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ جگہ جہاں سے یہ تموج شروع ہوا ہے، جہاں پہنچ کر دوبارہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹتا ہے، وہاں کم سے کم لطیف ترین تموج ہے، اتنا ہلکا کہ ظاہری تموج کو اس تموج سے کوئی نسبت ہی دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کی آواز سے پہلے جو آپ کا خیال تھا، اگر تموج نہ ہو تو خیال پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا خاموش کہ آپ زندگی بھر جو چاہیں سوچتے رہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو آواز سنائی نہیں دے گی۔ لیکن جب وہ تموج آواز میں ڈھلتا ہے تو کہیں ہلکی نحیف آوازوں میں بھی ڈھلتا ہے، کہیں پرشوقت اور بلند آوازوں میں ڈھل جاتا ہے۔ اب اذانیں بھی آپ نے مختلف سنی ہیں۔ ہمارے مبارک ظفر صاحب اذان دیا کرتے تھے وہاں ناروے میں، تو لگتا تھا تکبیر کہہ رہے ہیں، اور تکبیر غور سے سننی پڑتی تھی۔ اب آفتاب صاحب ہیں، چودھری آفتاب صاحب، یہ تکبیر کہیں تو لگتا ہے اذان دے رہے ہیں، لیکن دونوں کے ذہن میں تموج کی قوتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ویسا ہی تموج ہے، اور کوئی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ تو ذات باری تعالیٰ کا نور ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ تمام کائنات اس کے ارادے
اس کے فکر سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے بغیر کائنات میں کسی چیز کا ہونا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ بس نور بمانا توانائی ہے، نور بمانا اس روشنی کی نہیں ہے جو آپ کو ظاہری آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ اور اب روشنی کی ظاہری تصویر اگر اپنے سامنے رکھ لیں تو ایک اور بات واضح طور پر سمجھ آ جائے گی۔ میں نے بیان کیا تھا کہ سائنسدان تو یہ بتاتے ہیں کہ اس روشنی میں جو تنوع کی قسمیں ہیں جن کو ہم رنگ کہتے ہیں، وہ 5 رنگ ہیں، یا بعض 3 بھی کہتے ہیں، 7 ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو بہت زیادہ رنگ ہیں اس میں۔ جب سائنسدان چند رنگ بیان کرتے ہیں تو ان کی مراد صرف اتنی ہوتی ہے کہ انسانی آنکھ جن رنگوں کو دیکھ سکتی ہے وہ اتنے قسم کے تموجات سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت سی ایسی لہریں ہیں جن کی توانائی کو ہماری آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، اور بعض نہ دکھائی دینے والی لہریں اتنی شدید ہیں کہ آنکھ اگر ان آنکھ میں پڑیں تو آنن فانن آنکھ کو اندھا کر دیں، کو جلا کر خاکستر کر دیں۔ بس جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے، یہ بچگانہ خیال ہے کہ جو چیز دکھائی دے وہی زیادہ عظمت والی، وہی زیادہ قابل یقین ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ توانائی کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ غیر معمولی قوتوں کا سرچشمہ وہ 4 چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ روشنی آپ کو دکھائی دیتی ہے، آپ کا کہاں نقصان کرتی ہے، مگر جو ایکس ریز کی قسمیں ہیں یا ریڈیشن کی بعض قسمیں ہیں وہ وجود کے ذرے ذرے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، انسانی تخلیق کا نظام بگاڑ دیتی ہیں، انسانی وجود کو پارا پارا کر دیتی ہیں۔ تبھی ریڈیائی طاقت سے جتنا انسان ڈرتا ہے اتنا کسی ظاہری طاقت سے نہیں ڈرتا۔ وہ بم جو بڑے دھماکے کے ساتھ پھٹتے ہیں، جن کے ذریعے ظاہری زلزلے پیدا ہوتے ہیں، وہ بم بظاہر دیکھنے میں کتنے ہی مروب کرنے والے ہوں، مگر ریڈیشن ایک دفعہ جب ظاہر ہو جائے تو پھر نہ آواز رکھتی ہے، نہ رنگ رکھتی ہے، نہ بو رکھتی ہے۔ لیکن ہلاکت خیزی میں ان ظاہری پھٹنے والے بموں سے بہت ہی زیادہ ہے۔ روس کے ایک علاقے میں چرنوبل میں ایک حادثہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ان کا ایٹامک پلانٹ پھٹ گیا، اور آج تک اس واقعہ کے بعد وہ خاموش لہریں، بے آواز لہریں، نظر نہ آنے والی لہریں ایک زندگی کے ساتھ ایک ہلاکت خیز کھیل کھیل رہی ہیں۔ ایسے دردناک نظارے ہیں ان بچوں میں جو اس خاموش طاقت سے متصر ہو کر پیدا ہوئے کہ ان کا پورا نظام درم برم ہو کے رہ گیا۔ کہیں عجیب و غریب قسم کی کہ اعضاء نئے نئے ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں، کہیں کئی اعضاء بالکل مارے گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ محسوسات کی دنیا میں بھی ان کے لیے طرح طرح کے عذاب مہیا ہو چکے ہیں، جن کو دیکھنا، جن کو محسوس کرنا اگر انسان میں احساس کی طاقت ہو، بڑا مشکل کام، بڑا صبر آزما کام ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں نور کے تعلق میں کہ نور ضروری نہیں کہ دکھائی دے، بلکہ جتنا لطیف ہوگا اتنا ہی نہ دکھائی دینے والا ہوگا، اور نہ دکھائی دینا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ عظیم تر ہو جاتا ہے جب دکھائی نہیں دیتا، زیادہ قوی ہو جاتا ہے جب دکھائی نہیں دیتا۔ اور موجودات کی دنیا میں جو خدا کا نور ہے، نور کا اکثر حصہ غیب میں ہے، بہت تھوڑا ہے جو دکھائی دینے والے تموجات سے تعلق رکھتا ہے۔ تبھی یہ نور ہی کی تعریف ہے جو جب فرمایا کہ والذین یؤمنون بالغیب،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اگر حاضر فرماتا اللہ تعالیٰ تو بظاہر مضمون زیادہ طاقتور ہوتا کہ خدا کو ہر وقت حاضر دیکھ کر وہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ حاضر سے انسان ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی کی تعریف، ڈرنے والے کی تعریف یہ ہے کہ حاضر سے پرے دیکھے تو حیران رہ جائے گا کہ جو نہ دکھائی دینے والا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے تصور کے بعد کسی بے عملی کا سوال ہی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ عمل کی ہر طاقت اس نور غیب سے عطا ہوتی ہے جو انسان کو دکھائی نہیں دیتا، جو انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ بس عظیم الشان کتاب ہے جس نے ایمان کی یہ تعریف فرما دی، الذین یؤمنون بالغیب، اور اس کے مان بعد نتیجہ یہ نکالا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس غیب کی طاقت کا ایسا اثر ان کے دلوں پر، ان کے دماغ پر، ان کے حواس پر پڑتا ہے کہ اس سے مروب ہو کر بلا توقف عبادت گزار ہو جاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اس غیب کے اثر سے اور اس کی محبت اور اس کی طمع اور اس کے خوف سے وہ پھر جو خود اپنا ہے وہ غیروں کو دینے لگتے ہیں، تاکہ وہ جو غیب ہے وہ اپنا ہو جائے۔ اور یہ مضمون ہے مما رزقناہم ينفقون میں، جو جاری و ساری سلسلہ ایک ہے، جاری چلتا ہے، اور جتنا یہ جاری ہوتا ہے غیب کے تعلق میں اتنا غیب قریب ہوتا جاتا ہے۔ جتنا غیب کا تصور عبادتوں پر انسان کو آمادہ کرتا ہے اور غیب کو جتنا طاقتور سمجھتا ہے انسان، اتنا ہی اس کی نمازیں قوی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پس نور کوئی ایسی فرضی چیز نہیں ہے جو ما وراء الورا ہونے کے بعد ہم سے بے تعلق ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا ما وراء الورا ہونا، یعنی دکھائی دینے کے پردے سے پرے اور اس سے بھی پرے ہونا، اس کی طاقتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک جب کہ وہ وجہ اول بن جاتا ہے تو وہاں انسان کی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بڑے بڑے فلسفی وہاں پہنچ کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس میں دنیا دار فلسفیوں کی بات کر رہا ہوں، مذہبی فلسفیوں کی بات نہیں کر رہا۔ خاموش ہو جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہاں تک ہماری عقل کی رسائی تھی، یہاں ایک انگلی دکھائی دے رہی ہے جو اس سے پرے اشارہ کر رہی ہے۔ بس ہماری عقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہی وجہ اول ہے۔ وہ وجہ اول کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری عقل نے نتیجہ نکالا کہ وجہ اول پیدا کرنے والی تو ہے، پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ جس مقام تک ہماری عقل کو رسائی ہوئی اس وقت تک یہ مرحلے طے ہو چکے ہیں کہ جہاں تک ہم نے دیکھا یہ باتیں ثابت ہو گئیں کہ وجہ اول وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ سکیں یا دیکھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں، بلکہ وجہ اول ان محسوسات سے پرے ہے، اور یقیناً وہ خالق بھی ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہم نے محسوسات کی دنیا میں دیکھی ہیں یہ ہمیشہ سے نہیں ہیں، اس لیے جو ہمیشہ سے نہیں ہے وہ لازماً مخلوق ہے، اور جو خالق ہے وہ ہمیں لازماً مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مخلوق ہوگا تو ہمیشہ سے نہیں ہوگا، اور یہ اس کا وجود ہی ناممکن ہو جائے گا۔ پھر یہ ایک منطقی باریک استدلال ہے جس کے نتیجے میں ارسطو تھا یا افلاطون تھا یا بعد میں آنے والے بعض یورپین فلاسفرز تھے، سب نے یہی نتیجہ نکالا کہ وجہ اول سب سے کم متموج ہے، بلکہ جو قدیم فلسفی ہیں انہوں نے کہا وجہ اول میں تموج کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن تموج کا خالق ہے وہ۔ یہاں تک اس کو غیر متحرک قرار دیا گیا اس خطرے سے کہ اگر تموج ہے تو توانائی کا ضیاع بھی ہوگا، اور توانائی کا ضیاع ہوگا تو وہ چیز ازلی ابدی نہیں ہو سکتی، اس کے
तमव्वुज के नतीजे में वो ज़रूर कुछ ना कुछ घटती है। और ये भी एक ऐसा मजमून है जिसे फिजिसिस्ट खूब अच्छी तरह समझते हैं। सारी कायनात अपनी मजमूई काबिल इस्तेमाल तवानाई में कम हो रही है और इसकी वजह तमव्वुज है। तो कहते हैं तमव्वुज पैदा करने वाली ज़ात को खुद तमव्वुज से पाक होना होगा, वरना ना वजह अव्वल बन सकती है और ना दायमी कहला सकती है। और उस मंजिल की तरफ जाते वक्त ये सफ़र जो छोटा सा मैंने आपको करवाया है आगाज़ में, इस सफ़र को दोबारा जहन में हाजिर कर लें कि ज़ाहिरी तमव्वुज से वजह अव्वल की तरफ जो आपने हरकत अपनी दुनिया में की है, वहाँ वजह अव्वल का तमव्वुज उसके मुकाबले पर इतना खफीफ है कि कोई निस्बत ही नहीं है। लेकिन वो खफीफ तमव्वुज इतनी ज़बरदस्त क़ुव्वतें पैदा कर देता है कि इर्द गिर्द माहौल में एक हिजान बर्पा कर देता है। और सिर्फ वक्ती तौर पर ही नहीं, दूर रस नताइज उसके निकलते हैं। एक ख्याल पैदा होता है और वो ख्याल दुनिया के ख्यालात पर असरअंदाज हो जाता है। उन ख्यालात के नतीजे में लाखों करोड़ों बदन मुतहर्रिक हो जाते हैं। वो लाखों करोड़ों बदन आगे विरसे में उन ख्यालात को इस तरह छोड़ते हैं कि आने वाली नस्लें फिर मुतमव्वुज होती चली जाती हैं, मुतहर्रक होती चली जाती हैं। और एक ख्याल जो अपनी ज़ात में मामूली सी हरकत, अगर हरकत था भी तो मामूली सी हरकत था, कितनी बड़ी बड़ी हरकतें पैदा कर देता है। आलमी जंगों के अंदर देखें कितना तमव्वुज है, कितनी बर्बादी है, कितनी हलाकत खेजी है। कैसे कैसे हैरत अंगेज जलजले दुनिया पर वारिद हो जाते हैं, इंसानी दुनिया पर भी, हैवानी दुनिया पर भी, जिस्मानी दुनिया पर भी। लेकिन जिस जहन में ये ख्याल पैदा हुआ है, वो जहन जो ताकत के सरचश्मे पर वाक़या था, उस जहन की हरकत को आप मापें तो जो तवानाई उसने फूटी है आखिर, उसके साथ उसको कोई भी निस्बत नहीं। और इसकी मिसाल सिर्फ इंसानी सोचों से ताल्लुक़ नहीं रखती, इंसानी सोचों के ज़रिए सिर्फ नहीं दी जा सकती, बल्कि मादी दुनिया में भी फिज़िक्स ने जिन चीज़ों का इंकशाफ किया है उनमें भी नूर की ये तशरीह जो मैं बयान कर रहा हूँ इस तरह दिखाई देती है कि जो कशिश सिक़ल है, जो तमाम तवानाइयों का माखज़ समझी जाती है। अभी तक साइंसदान 4 किस्म की तवानाइयों को 3 में तो तब्दील कर चुके हैं, यानी जैसा कि 3 इकाइयों में तो देख रहे हैं उनको, जैसा कि डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के अजीमुशान काम और उनके साथी के काम के नतीजे में अब 4 की बजाय 3 तवानाइयों का तस्वुर रह गया है। मगर जानते हैं कि आखिर पे एक ही निकलेगी। ये जानते हैं कि कशिश सिक़ल ही है जो इन तवानाइयों की माँ है, और कशिश सिक़ल सबसे कम मुतहर्रिक है। कशिश सिक़ल की हरकत के मुतल्लिक ही डिबेट है कि उसमें हरकत है भी कि नहीं। बिल्कुल खामोश मुतमव्वुज का तो सवाल ही इनको दिखाई नहीं देता, इसलिए बाज़ लोग तो उसके सिर्फ फील्ड ही कहते हैं, और ऐसी फील्ड जिसमें कोई हरकत, कोई तमव्वुज नहीं है। अगर वो तमव्वुज माने तो आगे मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। मगर तमव्वुज किसी किस्म का है। मुश्किल ये है कि कशिश सिक़ल के ज़रिए जितनी तवानाई हम पैदा होती देख रहे हैं उतनी ही खर्च भी होनी चाहिए साइंस के उसूल से। मसलन ज़मीन है, वो अपने मरकज़ी नुक्ते की तरफ हर चीज़ को खींच रही है, और इतनी गैर मामूली ताकत से खींच रही है कि सारे पहाड़ चिमटे पड़े हैं, इंसान जितनी मर्जी छलांग लगाए फिर आखिर ज़मीन पे आ जाता है, और इर्द गिर्द गुजरने वाले सैयारों को, इर्द गिर्द गुजरने वाले फल्की अजराम को ये अपनी तरफ खींच लेती है। और ज़मीन की कशिश बिल्कुल मामूली है। ये कशिश अगर बढ़ जाए तो कायनात में एक हंगामा बर्पा कर देती है।
ऐसे ऐसे सितारों को बाज सितारे अपनी कशिश से अपनी तरफ खींच लेते हैं जिनका फासला उनसे लाखों साल के फासले पर होता है। लाखों साल तवानाई सफर करे और इसकी कोई हद नहीं है। जितना ऐसे सितारों का पेट भरेगा जो ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं, यानी वहां भी तवानाई ना दिखाने वाली है, ना दिखाई देने वाली है। और अजीब बात है कि ये भी एक मिसाल है नूर की, कि जहां सबसे ज्यादा नूर की शिद्दत है वो सबसे ज्यादा ना नजर आने वाली चीज है। उसका नाम ही ब्लैक होल है। ना दिखाई देता, ना सुनाई देता, ना चखा जा सकता, ना महसूस किया जा सकता, और ऐसी कुव्वत है कि उसके धमाके ही से बिलाखिर कायनात पैदा हुई। तो खुदा का नूर समझना है तो खुदा की उस तख्लीक के हवाले से समझें जिसके मुतालिक अल्लाह फरमाता है अल्लाह नूर समावात वल अर्द। अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। ये बयान सुन के आपको क्या समझ आएगा अगर अस्समावात वल अर्द पर गौर नहीं करते? तभी अल्लाह ताला उलुल अलबाब की तारीफ में यह बात दाखिल फरमा देता है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लाआयातिल लिउलिल अलबाब। ज़मीन व आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के बदलने में हैरत अंगेज निशानात हैं, अजीम निशानात हैं। लाआयातुन, किन लोगों के लिए? जो उलिल अलबाब हैं, जिनको खुदा ने अक्लें अता फरमाई हैं। और साहिब अक्ल इंसान वो नहीं है जो महज खुश्क साइंसदान है, क्योंकि वो अपने तलाश के सफर को किनारों पर खत्म कर देते हैं और नीचे उतरकर उसकी माहियत जो नूर के पर्दों के परे दिखाई देनी चाहिए उस तक नहीं पहुंच सकते। बस इस पहलू से अल्लाह ताला फरमाता है उलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। ऐसा दिलचस्प सफर है, इतना हैरत अंगेज ये सोच का निज़ाम है कि जो इसमें एक दफा मुब्तला हो जाए कोई ड्रग एडिक्शन इससे ज्यादा सख्त नहीं हो सकती। इंसान हर बात में उसकी माहियत पर गौर करते हुए खुदा की तरफ पहुंचने का मजा चख ले तो फिर वो कैफियत पैदा हो जाती है जो ये आयत करीमा पेश कर रही है। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। न दिन को भूलते हैं, न रात को, न खड़े हुए न बैठे हुए। वो तो करवटें बदलते हैं तब भी उनको खुदा याद आता है। और ये लामुतनही जिक्र का सफर है जो कायनात पर गौर करने के नतीजे में जरूर शुरू होगा अगर उलुल अलबाब हो गए। तो जब तक कायनात पर गौर नहीं करते नूरुस समावात वल अर्द को किस तरह समझ सकते हैं? और नूरुस समावात वल अर्द को सिर्फ उसी हद तक समझते हैं या समझ सकते हैं जिस हद तक कायनात का शऊर हासिल करने की खुदा ताला ने सलाहियत बख्शी है। और फिर ये देखना होगा कि ये सब पर्दा ही था और वजह अव्वल इन पर्दों से परे है। जो नूर हम देखते हैं, जो कायनात की रोशनाई है, जो कायनात के अंदर मुतहर्रिक रूह है, वो खुदा नहीं है। उसमें खुदा की सिफात जलवागर हैं और नूरुल्लाह उससे परे लतीफ तर कोई चीज है जो तमव्वु से भी पाक है, जो हर किस्म की फना के तकाज़ों से बाला है। वो अजली है, वो अब्दी है, वक्त का उस पर कोई दखल नहीं। वो वक्त का खालिक है, उसको किसी ने खल्क नहीं किया। ये वो नूर है जिसका जिक्र मैं इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में कुरान करीम की बाज़ आयत के हवाले से, इसी आयत के हवाले से भी और दूसरी आयत के हवाले से भी और अहादीस और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इबारतों से मदद लेकर आपके सामने पेश करूंगा।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر